الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. روشنی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے کئی عنوانات ذہن میں تھے. مثلا سیاست کی جنگ کے بارے میں اور شہدائے جنگ پیسن کے بارے میں کچھ تذکرہ ہو. اسی طرح 7 ستمبر سن 74 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیت کے حوالے سے جو متفقہ فیصلہ جاری کیا اس کا تذکرہ ہو. لیکن میں نے ایک ایسے عنوان کو تجویز کیا ہے کہ جو یقیناً آپ سب کے لیے نیا ہے اور بہت مفید ہوگا انشاءاللہ. اس عنوان پر مجموعی طور پر اس عنوان میں جو احادیث مذکور ہیں انشاءاللہ بیان ہوں گی، ان کا تذکرہ کسی ایک خطبے میں شاید اس سے پہلے نہیں ہوا. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بہت توجہ سے یہ گفتگو سنیں گے اور اسے ذہنوں میں رکھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان دل میں اور ذہنوں میں یہ خواہش ہمیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محبوب شہر اور اپنے حبیب کے محبوب شہر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری، مسجد نبوی اور روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرمائے. پھر جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ بار بار حرمین شریفین میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے یا باوجود استطاعت کے کسی عارضے، کسی مسلسل بیماری یا کسی حقیقی رکاوٹ کے باعث سفر حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ جب آسمین حج کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو بڑی حسرت سے اپنی محرومی پر غم زدہ ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو آنسو بہاتے اور روتے بھی دیکھا گیا ہے. آج کا خطبہ ایسے احباب کے لیے بہت مفید ہے.
حج کی ادائیگی تو انہی لوگوں پر فرض ہے جو مالی استطاعت اور جسمانی صحت رکھتے ہو۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی اور اس دوران میں اپنے اہل خانہ کے لیے اخراجات کی استطاعت رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حرمین شریفین میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے اور قدرت نہیں رکھتے، وہ یہاں رہ کر بھی اپنے ملک میں اور اپنے شہر میں اور اپنے گھر میں رہ کر بھی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے۔ وہ یہاں رہ کر بھی اپنے ملک میں رہ کر بھی ریاض الجنہ کی بہاریں لوٹ سکتے ہیں، ریاض الجنہ میں جانے کا اعزاز اور قدرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس حوالے سے ہمارے آقا سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ توجہ دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کچھ نیک اعمال کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ اعمال زیادہ مشقت والے نہیں، بہت آسان ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان اعمال کو بجا لاتا رہتا ہے، ان کا التزام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں حج کا اجر اور عمرے کا اجر لکھ دیتے۔ کأنما ذهب إلى المکۃ المکرمہ وأدى الحج، گویا کہ وہ مکہ مکرمہ میں گیا ہے اور اس نے حج ادا کیا ہے۔ چند باتیں ہیں جو بہت غور طلب۔ پہلی بات، حج اور عمرہ ادا کرنے کی سچی حقیقی نیت کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ ادا کرنے کی سچی اور خالص نیت کرتے رہنا۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حج ادا کرنے کی سچی نیت کر لیتا ہے، تو کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہیں بھی جا سکا یا مالی استطاعت اور قدرت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری عمر بھی نہیں جا سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں حج کا ثواب دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے تبوک سے پلٹنے والے مجاہدین سے خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں حبسهم المرض کہ بیماری نے ان کو تمہارے ساتھ نکلنے سے روک دیا تھا، وفی روایت حبسهم العذر، کسی عذر نے انہیں تمہارے ساتھ نکلنے کے لیے روک دیا تھا، اور وہ تمہارے ساتھ اس پورے سفر میں نہیں چلے اور وادیوں کو انہوں نے کراس نہیں کیا، وادیوں میں سے نہیں گزرے، الا شرکوکم فی الاجر، مگر ان کی نیت کی وجہ سے اللہ نے انہیں تمہارے اجر میں شریک کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس بات کو مزید واضح کیا گیا۔ حضرت ابو کبشہ الانماری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اقسم علیہم واحدثکم حدیثا. آپ نے فرمایا لوگوں 3 باتیں ایسی ہیں جن کے برحق ہونے کی میں خود قسم کھاتا ہوں. 3 باتیں ایسی ہیں جن کے سچ اور برحق ہونے کی صادق اور امین ساری کائنات کے سب سے بڑے سچے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو پختہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں ان کی سچائی کی قسم کھاتا ہوں. وہ حدثکم حدیثا، اور ایک بات بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں. فاحفظوہ، اور تم انہیں یاد کرو، یاد کر لو، دل پر لکھ لو. پہلی بات، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے لوگ انہوں نے مال کو بڑھانے کا حقیقی گر سمجھ لیا ہے. ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا. اور جب کسی بندے پر ناحق زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر. اور جب کوئی آدمی بغیر کسی حاجت کے لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے. یہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی حقانیت کی میں قسم کھاتا ہوں. وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفِظُوا، اور دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں جس کو اچھی طرح سے یاد کر لو. إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا میں 4 طرح کے لوگ. عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. ایک آدمی تو وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اور وہ اس علم اور کی روشنی میں اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچتے بچتے اسے خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ کا جو مال میں حق ہے اس کو پہچانتا ہے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان 4 میں سے سب سے درجے میں اعلیٰ ہے، درجے میں سب سے اعلیٰ ہے. دوسرا بندہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا. دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال اسے اللہ نے عطا نہیں فرمایا. فهو صادق النیہ، لیکن وہ نیت کا بڑا کھرا ہے. یقول، اور یہ کہتا ہے لو ان لی مالا، یہ حدیث میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فهو بنیته فاجرهما سواء. مال نہیں ملا، علم ملا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار اگر مجھے مال دیتا تو میں بھی وہی سارے کام کرتا کہ جو مال والے نے کیے ہیں، تو اس کی نیت کی وجہ سے ان دونوں کا اجر اللہ کے ہاں برابر ہے. تیسرا آدمی وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا. تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم سے محروم ہے. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ. مال ملا ہے، علم نہیں ملا، نتیجتاً اللہ کی مرضیات کے مطابق مال خرچ نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا،
مال میں جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتا، یہ ان چاروں میں سے بدترین آدمی ہے۔ وعبد لم يتركه مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء۔ فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا، لیکن اس کی نیت میں فطور یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا اور حرام کاموں میں خرچ کرتا جیسے فلاں نے خرچ کیا ہے۔ تو یہ ان چاروں میں سے بدترین آدمی ہے، اس کی نیت کی وجہ سے تیسرے اور چوتھے دونوں کی سزا اللہ کے ہاں برابر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سچی اور کھری نیت کا لینے والا اگر مالی یا جسمانی کمی کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی سچی نیت کا بدلہ اس طرح سے دیں گے کہ اس کے نامہ عمل میں حج کا اثر لکھ دیں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم سب خالصتاً اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جسے امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا، جاء الفقراء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ کے غریب لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور بلند درجات بھی انہوں نے حاصل کر لیے اور جنت بھی انہوں نے حاصل کر لی۔ کیسے؟ یصلون کما نصلی، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور روزے وہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ فَضْلُ الْأَمْوَالِ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ۔ مال ہونے کی وجہ سے وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں مال کے ساتھ اور صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ تو ہم سے باقی لے گئے۔ سبحان اللہ، غریبوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آنے والے، کیا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا الا احدثکم بما لو اخذتم به لحقتم من سبقکم۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے شروع کر لو تو جو تم سے سبقت لے گئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ۔ اور یقیناً اگر تم نے یہ کام کر لیا تو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا یہ کام کرے کوئی تم سے اعلیٰ درجے والا نہیں ہوگا۔ کام کیا ہے؟ کتنا آسان کام۔ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاۃ ثلاثا وثلاثین۔ ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت جو حضرت ابو الدرداء سے ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ الا ادلکم علی شیء ان اخذتم به جئتم بافضل ما یجیء به احد منهم۔ جتنی فضیلتیں ان کو جو مال والے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں اور عمرے بھی کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور جہاد سے بھی جاتے ہیں، جو فضیلتیں ان کو ملی ہیں وہ یقیناً تمہیں بھی ملے گی غریبوں۔ تو کبر اللہ 34، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ،
اور اللہ اکبر 34 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ مالداروں کے برابر تمہارا اجر کر دے. یہ حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے اور سنن احمد میں. تیسری بات، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو شخص گھر سے نکلتا ہے باوضو ہو کر نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اچھی طرح سے خوب اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے اور نکلتا ہے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اللہ تعالیٰ اس کو احرام باندھنے والے حاجی کی طرح اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے احرام باندھنے والا جب گھر سے چلتا ہے تو اجر کا میٹر چل جاتا ہے. حج تو وہ صرف 5 دنوں میں ادا کرتا ہے، 8 9 10 11 12 یا زیادہ سے زیادہ 13، لیکن گھر سے نکلتا ہے تو اس کا اجر کا میٹر چل جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے اور واپس پلٹنے تک اجر جاری رہتا ہے. اسی طرح فرض نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلنے والا اگر باوضو ہو کے نکلا ہے تو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس پلٹنے تک اس کا اجر بھی جاری رہتا ہے. جو بھی بات ہے. اور بہت غور طلب بات ہے، جسے امام طبرانی نے اپنی اوسط میں نقل کیا ہے. ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد، جو پہلے وقت میں مسجد میں آتا ہے. غدا پہلے صبح کے وقت کے کھانے کو کہتے ہیں یا صبح کے وقت کے ٹائم کو کہتے ہیں غدن اور راحن. صبح لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. جو پہلے وقت مسجد میں آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اور اس کا ارادہ مسجد میں آنے کا، مسجد میں آتے وقت اس کا ارادہ دین سیکھنے یا سکھانے کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ وہ دین سیکھے گا، وہ مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھے گا، سنے گا. وہ مسجد میں اس لیے آتا ہے کہ عبادت میں خود کو مشغول رکھے گا، اپنی عبادات کو گپ شپ اور غیبت کے ذریعے سے ضائع نہیں کرتا، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دین سیکھنے یا سکھانے کی خاطر مسجد میں آتا ہے. فَأَجْرُهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ تَامًّا حَجَّتُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا کرتا ہے. كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍ، اس کے لیے ایسے ہی اجر ہے جیسے حاجی کو حج اجر ملتا ہے. تامًّا حَجَّتُهُ، ایسا حاجی جس کا حج پورا ہوا ہو. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ مسجد میں پہلے وقت میں آ جایا کریں. کتنا وقت صرف ہوتا ہے، ابھی 1 بجا ہے، تقریباً 1:05 اور گفتگو شروع ہوئے 20-25 منٹ ہو گئے ہیں. اگر 20-25 منٹ پہلے بندہ آ جائے، 12:30 بجے یا اذان سے پہلے آ جائے اور تب آ جائے تو دیکھیے کتنی خیر ہے. کوئی نہ کوئی خیر کی بات تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ. تو سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جلدی آئے گا. 5ویں بات، اور اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، سنن ترمذی میں 535 نمبر حدیث. انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا،
من صلی الغداۃ فی جماعت، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر بیٹھا رہتا ہے مسجد میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد ثم صلی رکعتین، 15 منٹ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قال الراوی، راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامن تامن تامن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا۔ اللہ کی عطا پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا جتنا وہ خود بڑا ہے، اس کی عطا بھی اتنی بڑی ہے۔ حضرت انس بن مالک، چھٹی بات ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، اور اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ الفاظ حضرت امام مسلم کی روایت کے ہیں، لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات حج کر کے واپس لوٹے، قال لأم سنان الانصاریہ، تو ایک خاتون، انصاری خاتون ام سنان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، یقینی بات ہے آپ کو حج کی مبارک دینے کے لیے آئی ہوں گی، دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا ما منعک من الحج، ما منعک ان تکونی حجت سے معنا، تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تمہیں ہمارے ساتھ حج سے روکے رکھا؟ حج پر آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو قالت، خاتون کہنے لگی، ابو فلان تانی زوجہ، فلاں کے ابا۔ معلوم یہ ہوا کہ عرب کی خواتین میں دور نبوی میں شوہر کا نام لے کر اسے پکارنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ فلاں کے ابا جی، جیسے آج بھی بعض گھرانوں میں یہی ہے، شوہر کی اپنی حرمت ہے۔ ابو فلان کہ فلاں کے ابا جان، یعنی مراد یہ کہ ان کے شوہر، میرے جو شوہر ہیں، کان لہو ناضحان، ان کے پاس 2 اونٹنیاں، حج هو وابنه على احدهما، ایک اونٹنی کو لے کر وہ خود اپنے بیٹے سمیت حج کے لیے چلے گئے۔ وکان الآخر یسقی ارضا لنا، یعنی یسقی علیہ غلامنا، ایک اونٹنی رہ گئی جو ہماری زمین ہے، چونکہ انصار زراعت کا زرعی زمین ان کی تھی الحمدللہ، وہ ایک اونٹنی ہمارا غلام جو ہے وہ اس کے ذریعے سے زمین کو سیراب کرتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور ہم میں لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو عمرہ بھی کرتے ہیں رمضان میں اور حج پر بھی جاتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، اے ام سلام، رمضان میں عمرہ کر لینا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لینے سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، فرضیت تو برقرار رہتی ہے،
لیکن وقت کے شرط کی وجہ سے رمضان کے عمرے کا ثواب حج کے برابر، یا حضور نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ ایک حدیث جسے امام طبرانی نے اور امام بیہقی دونوں نے نقل کیا ہے، اس کے ضعف کا بھی قول ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات جو بہت توجہ طلب، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں انہ اتی رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال انی اشتہی الجہاد وانی لم اقدر علیہ، آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا شوق ہے جہاد پر جانے کا، بڑا دل کرتا ہے جہاد پر جاؤں، لیکن مجھے اس پر جانے کی قدرت حاصل نہیں ہے، مالی وسائل کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے۔ فقال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا هل بقی احد من والدیک، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارا زندہ ہے؟ قال امی، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتق اللہ فیہا، جاؤ اس کا حق ادا کرو جو اللہ نے تم پر لازم کیا ہے، وہ حق ادا کرو پورے طور پر۔ اگر تم نے حق ادا کر کے ماں کو راضی کر لیا، فَإِن فَعَلْتَ فَأَنَّكَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اگر تو نے ماں کو راضی کر لیا تو اللہ کے کاغذوں میں تم حج بھی ہوگے، حاجی بھی ہوگے، عمرہ کرنے والے بھی ہوگے اور مجاہد بھی۔ فَإِن فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم حاجی بھی ہو، عمرہ ادا کرنے والے بھی ہو اور مجاہد بھی ہو۔ آٹھویں بات، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو مسجد قباء میں نماز پڑھنا، جب وہاں جائیں کوشش کریں، مدینہ منورہ میں جب حاضری ہو تو کوشش کریں روزانہ مسجد قباء جائیں، کوشش کریں۔ 5 ریال لیتے ہیں آنے جانے کا، یا زیادہ سے زیادہ 10 ریال لے لیتے ہیں، اور وقت زیادہ صرف نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی گئے اور بغیر سواری کے پیدل بھی گئے، اور ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو شخص گھر سے باوضو ہو کے نکلا، گھر میں اس نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، اور ثم اتی مسجد قباء، پھر مسجد قباء میں آیا، فصلی فیہ صلاۃ، اور اس نے یہاں آ کر کچھ نماز پڑھی، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، 4 رکعتوں کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، فصلی فیہ صلاۃ، یہاں آ کر اس نے کچھ نماز پڑھی، کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اجر عطا فرمائے۔ یہ حدیث مسجد قباء کے محراب کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ 9ویں بات، کسی غازی اور مجاہد کے لیے یا کسی حاجی کے لیے یا کسی روزہ دار کی افطاری کے لیے انتظام کرنے والا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من جہز غازیا، جو کسی غازی مجاہد کے جہاد کا سامان اس کے لیے تیار کرتا ہے، سامان اس کو مہیا کرتا ہے، او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ، یا حج پر کسی کو بھیجتا ہے، یا اس کے حج پر جانے کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے اخراجات کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو، اور افطر صائما، یا کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، کان لہ مثل اجورہم من غیر ینقص من اجورہم شیئا، تو جو اجر اللہ تعالی
غازی کو اور حاجی کو اور روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں، ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ وہ کام ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں ان احادیث کا تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کیا جن کے بارے میں ضعیف ہونے کا قول ہے یا جو زیادہ معتبر نہیں۔ آخر میں ایک اور اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کے لیے حاضری کی توفیق بخشتا ہے تو مدینہ منورہ میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں اللہ نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ صورت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ پوری خواہش، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بہت بے حرمتی کا اظہار ہوتا ہے، لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، گرتے پڑتے وہاں پہنچتے ہیں۔ یقیناً دراصل ان کا جو شوق ہے اور لگن ہے ریاض الجنہ میں جانے کی، اس بے قراری کی وجہ سے وہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ کسی طرح جگہ مل جائے۔ اور جنت کے بارے میں قرآن میں یہ ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم جنتیوں کے سینے سے بخل بالکل نکال کے رکھتے ہیں، بخل، حسد، کینہ بالکل ان کے سینوں سے نکال دیں گے۔ لیکن یہ ایسی جنت ہے کہ جو وہاں بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھنے کا وہاں سے نام نہیں لیتا ہے کہ اوروں کو جگہ ملے، حالانکہ یہ بخل بہرحال وہ شوق ہے دراصل کہ کسی طرح سے ہمیں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا موقع ملے۔ ریاض الجنہ ہم نے اس جگہ کا نام رکھا ہے، اللہ کے حبیب نے اس کا نام روضۃ الجنہ رکھا ہے، کیونکہ روضہ کیاری اور ریاض کیاریاں، جنت کی کیاریاں، روضہ کی جگہ ہے ریاض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ روضۃ الجنہ ہے۔ اللہ ہمیں بار بار حاضر نصیب فرمائے اور بار بار وہاں بیٹھ کر دعا کرنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ سے طلب کرنے کی اور نوافل کی اللہ توفیق بخشے، قرآن کریم کی تلاوت کی، درود شریف پڑھنے کی، اس کے بعد اللہ توفیق بخشے۔ لیکن سن لو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات، اور میں درخواست کروں گا خدا را اسے کان کھول کر اسے ذہنوں میں بٹھانے کی کہ جذبے کے ساتھ سنو، اور وہ یہ کہ جس کائنات کے سچے نے اس ٹکڑے کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دیا ہے، اسی کائنات کے سچے نے یہاں بھی کچھ مقامات کو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قرار دیا۔ وہاں تو خوب شوق سے ہم جاتے ہیں، لیکن یہاں وہ شوق بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ سنیے ترمذی شریف میں، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3509، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، لوگوں جب جنت کی کیاریوں میں سے ریاض الجنہ میں سے تم گزرو، یہاں جمع استعمال ہو رہی ہے، جنت کی کیاریوں میں سے جب تمہارا گزر ہو، فرتعوا، تو کچھ چر چگ لیا کرو، چونکہ وہ تو باغات ہوتے ہیں،
ان میں گھاس اور پھل وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے لفظ بھی وہی استعمال کیا۔ قلت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ما ریاض الجنہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کی کیاریاں اور ریاض الجنہ کیا ہیں؟ کون سی ہے ریاض الجنہ؟ آپ نے فرمایا المساجد، مسجد۔ کیا فرمایا؟ کہہ دو، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ مسجدیں، مسجدیں، مسجدیں۔ قال ومرت یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چرنا چگنا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مسجد میں یہ کلمات کہتے رہو گے، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تم اس کا پھل کھا رہے ہو، جنت کے باغوں میں بیٹھ کر اس کا پھل کھا رہے ہو۔ اور ترمذی کی ہی، سنن ترمذی میں ہی 3510 حدیث کا نمبر، اس سے اگلی حدیث، اور یہ حضرت انس بن مالک سے ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کی کیاریوں میں سے اور جنت کے ٹکڑوں میں سے گزرو تو کچھ شر چگ لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جنت کے ٹکڑے کیا ہیں، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، اللہ کے ذکر کے حلقے، درس قرآن کریم کے حلقے، قرآن حدیث کے بیان کے حلقے، یہ ہیں وہ تعلیم کے حلقے۔ ان میں جب تم شریک ہوگے تو گویا تم جنت کی کیاریوں میں موجود ہو، اور وہاں سے تم اللہ کے فضل سے اس کا عطا کردہ رزق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہاں بیٹھ کر بھی یہ سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ واقعہ